السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ یہ جو حلوہ خاتون تھی جس نے وہ لباس پہنا ہوا تھا حلوہ والا، اور وہ جو یعنی عربک رسم الخط تھا جس میں حلوہ ہی حلوہ لکھا ہوا تھا اور تو کچھ تھا نہیں، اور لوگوں نے اسے سمجھ لیا کہ قرآنی آیات ہیں یا کوئی مذہبی کوئی تحریر ہے، تو انہوں نے جو سارا آپ کے سامنے وہ ساری اصل میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، تکلیف دہ بات کا اظہار ہے۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ اس معاشرے میں جس قدر غربت ہے اور جس قدر غربت کو بزنس بنایا جا رہا ہے اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہے، یہ جو حکمران طبقے کا سارا زور لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنی حکومتیں بنانے کا ہے، پیچھے یہ ہے۔ کسی نے بتایا کہ یہ جو ہمیں پچھلے 76 سالوں سے خود ہمارے خلاف تعلیم دی جا رہی ہے، جو جھوٹے نصاب ہیں، جو جعلی نظام تعلیم ہے جس میں اخلاقی تربیت اور تعلیم ہے ہی نہیں۔ اور کبھی کسی نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو یونیورسٹیاں ہیں، جو کوئی یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے، جو ویڈیوز برآمد ہو رہی ہیں، جو منشیات کے قصے نکل رہے ہیں وہاں پہ، جو لڑکیوں کا ہاسٹلوں سے نکل کر فلاں اور فلاں جگہ سے نکل کر فلاں جگہ جانا، یہ سارے اذکار جو ہم لوگ پڑھتے ہیں روز، یہ جو وی سی فلاں وی سی نے یہ کر دیا، اس کے کمرے میں یہ ہو گیا، فلاں ڈین نے، فلاں پروفیسر، فلاں استاد نے یہ ہیرسمنٹ کی، یہ ان ایسے واقعات کے پیچھے جب یہ لوگ عام آدمی جب کسی بھی ایک ٹریگر ہو جاتا ہے کسی واقعے سے یا کسی ایک آواز سے سارا ہجوم اس طرف چل پڑتا ہے، اس کے پیچھے یہ تمام وجوہات ہیں۔ پچھلے 76 سالوں سے ہمارے ملک میں بتایا یہ گیا کہ آئین بڑی کوئی مقدس چیز ہے، اور پھر ہمارے سامنے اس کی تضحیق کی گئی، تذلیل کی گئی، اسے تار کیا گیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ عدالتیں جو ہیں وہ بڑی مقدس ہوتی ہیں، پھر ہمارے سامنے عدالتیں ذلیل ہوئیں، عدالتوں کے ہاتھوں ایسے کام ہوئے کہ جو تاریخ کے سینے پر چرکے ہیں۔ عدالتیں جھوٹی ثابت ہوتی رہیں، ججز کرپٹ نکلتے رہے، ان کی ویڈیوز برآمد ہوتی رہیں۔ قانون بتایا گیا جی قانون جو ہے لمبے ہاتھ قانون دے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ قانون جو ہے اس کو تو آپ جس طرح چاہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ اختیار ہے تو جس طرح چاہیں آپ کر لیں۔ اور مذہبی جو علماء ہیں وہ ہم نے سمجھ لیا، مولوی کے پیچھے لوگ پڑ گئے۔ بھائی مولوی تو ایک کردار تھا جس کو دین کے بنیادی جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، جو بنیادی فرائض ہیں، ان کے بارے میں علم ہوتا تھا، اور وہ گاؤں میں، محلے میں، گھر بار، ادھر ادھر شہر میں جو لوگ خود نہیں کر سکتے تھے، دینی جو رسومات ہیں وہ پوری نہیں کر سکتے تھے، احکامات کی پابندی نہیں ہو سکتی تھی، تو وہ مولوی پورے کر دیتا تھا۔ نکاح عام آدمی نہیں پڑھا سکتا تو بولا مولوی پڑھا دے، اور جنازہ پڑھا دے مولوی، وضو سکھا دے، قرآن پڑھا دے چھوٹا موٹا۔ تو یہ مولوی کا تو یہ کام تھا، مولوی کو بھی نشانے پہ رکھ لیا انہوں نے، مولوی، کیونکہ وہ مولوی وہ نہیں رہا۔ یہ مشروم گروتھ جو پیدا ہوئی مدرسوں میں، اور وہاں پہ جو واقعات وہاں بھی سامنے آتے رہے، جنسی ہیرسمنٹ کے واقعات سامنے آئے ہیں کہ مدرسوں کو پولیٹیسائز کر دیا گیا، ان کو مدرسوں کے طلباء کو سیاسی اور سٹریٹ پاور، سیاسی طاقت کے طور پر لوگوں کو، حکومتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہاں استعمال کیا جاتا ہے ہمارے سامنے، وہ بھی بات گئی۔ اور علماء کرام جو ہے وہ اب یوٹیوبر علماء کرام زیادہ ہیں اور حقیقی علماء کرام کم ہیں، وہ ویوز لینے کے چکروں میں اب پڑے ہوں۔ پہلے بھی یہی تھا، پہلے بھی یہ آپس میں لڑتے رہے، کلیئرٹی نہیں ہونے دی۔ آج تک فرقہ پرستی جو ہے کرنے والے علماء کرام ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ تو نفاق پیدا کر رہے ہیں، وہ دین کم از کم اتنا ہی کر لیتے کہ دین جن باتوں پر ہم سارے متفق ہیں ان کو ہائی لائٹ کرو اور باقی کو دبا دو۔ یہ کنسنسس تھا کہ یہ کر لینا چاہیے، کسی نے نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ادیب اور شاعر ہوتا ہے وہ معاشرے کا نباز بھی ہوتا ہے اور معاشرے کا معمار بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں نے تو 40 سالوں سے دیکھا ہے کہ 2 نمبر شاعر ادیب، جو دو شاعر ادیب نہیں تھے وہ شاعر ادیب بن گئے، اور جو شاعر ادیب تھے ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے بڑے وہ نام ہے ان کا، بڑا لوگ ان کو بڑا معتبر اور محترم سمجھتے ہیں،
افتخار عارف صاحب، کبھی آپ نے ان کی ایک لائن، کوئی منہ سے ایک لفظ سنا ہے کہ اس معاشرے کے لوگوں کے ساتھ سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، سماجی سطح پر جو ظلم بربریت ہو رہی؟ اس کا مطلب شاعر ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ چوری کی غزلیں عیاشی کرتا پھرے اور اس کے بعد صرف نوکریوں پر اس کی نظر ہو۔ وہ کشور نعید صاحبہ اسلام آباد میں جو بیٹھی، کبھی آپ نے سنا ہو کہ فہمیدہ ریاض صاحب تھی نا، وہ ایکٹیوسٹ تھی، انہوں نے ویمن رائٹس کے لیے بڑی بات کی، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جو این جی اوز فنڈڈ جو پروجیکٹس تھے، لیکن بہرحال ایک ایکٹیویزم تھا۔ فراز صاحب ہیں، فیض ہے، جالب ہے، کبھی آپ نے یہ نوکری پیشہ خاتون، یہ جو ہے جو کشور نعید میرے خیال میں نام ہے، بزرگ ہیں بڑی، کافی ان کا ہے، اور شاعری شوری تو کوئی نہیں ہے، فارغ ہے، بنی ہوئی ہیں، اور پچھلے مقصد 80 سالوں سے، 60 سالوں سے، 50 سالوں سے کوئی ایک شعر غزل کوئی نہیں ہے، بس اپنے اس میں یہی حال ہے افتخار عارف صاحب۔ اسی طرح یہاں بھی ہیں، لاہور میں مسلط ہو گئے، ان کے بعد ان کی جو اگلا، اور پھر یہ فیسٹیولز دیکھ لیں، یعنی پچھلے 2 سال ہم کتنے ٹرمائل سے گزرے ہیں، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، نفسیاتی سطح پر، سماجی، اور ادیب شاعروں کا رول یہ فیسٹیولز کے ذریعے کیا بنایا جاتا رہا؟ ڈھینگ ٹاک ڈھینگ، یہ بنایا، یعنی دمچڑے، وہ اس میں لڈیاں ادھر لگایا گیا ہے، ایک مصنوعی سوشل ایکٹیویٹی بنا کے لٹریری فیسٹیولز اور کانفرنسز کو، اور وہ ایک ڈرامہ سا میلہ سا لگایا گیا، ایون کہ فیض صاحب کا بیڑا بھی غرق کر دیا ہوا ہے۔ فیض صاحب نظریاتی شاعر ہمارے پیارے، اور ظالم کے خلاف اور ڈکٹیٹرز کے خلاف آواز بلند کرنے والے شاعر، اور ان کو غیر ملکی جو سفارت خانے ہیں، استعمار ہے، جن کے خلاف وہ لکھتے تھے، ان کے فنڈ سے ان کا وہ میلہ سا بنایا جاتا ہے، جس میں وہ ختم کر دی گئی ہے نظریاتی اساس، ان کی نظریاتی ڈنگ نکال کے نا وہ ڈرامہ ایک لگا دیا جاتا ہے ہر سال، اور وہ لوگ خوش ہیں۔ اور یہاں پہ یہ لاہور لٹریری فیسٹیول، میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ جی وہ بس وہ اور طرح کی ایک کلاس ہوتی ہے، اس میں زیادہ تر ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ سوئمنگ پول ہوتا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے وہ پھر اپنا کوکے شوکے کولے پیتے ہیں، وہاں مزے کرتے ہیں، کوئی ادب کی بات تو کوئی نہیں، نہ کوئی لٹریری فیسٹیول نام ہے، لیکن اس لٹریچر کے نام پر ایک مصنوعی سوشل ایکٹیویٹی کریٹ کی جاتی ہے، اور اس میں سے ہر اس شاعر ادیب کو مائنس کر دیا جاتا ہے جو معاشرے پر اچھا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ اب جب شاعروں ادیبوں کو آپ نے پیچھے مائنس کر دیا پورے منصوبے سے، اور یہ ہمارا حکمران طبقہ اس لیے شامل ہے کہ کراچی میں احمد شاہ کے خلاف آواز اٹھی تو نگران حکومت میں پیچھے طاقتوروں نے اس کو وہ نگران وزیر اطلاعات بنا دیا کہ لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں تمہارے، آؤ ہم دکھاتے ہیں کہ تم کتنے طاقتور ہو، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کراچی کھا گیا یہ احمد شاہ، ہمارا ادب برباد کر گیا، اردو کو مار دیا اس نے، لٹریچر ختم، شاعری گئی، تو کہتے ہیں ہم جو بیٹھے ہم تجھے وزیر بنا دیں گے۔ یعنی اوپر اچھا، پھر یہ سفارت خانے غیر ملکی وہ پیسے ان کو دیتے ہیں، اور یہ پوری ایک پلانڈ، اور یہ سارا ایک واقعہ اچھرے والا نہیں، یا جو جتنے یہ واقعات ہو رہے ہیں نا، ان کے پیچھے ان واقعات کو روکنے والے ان سماجی ٹولز، ایجنٹس، یا ان سماجی شعور، اس سماجی شعور کو، اس سماجی تربیت کو مائنس کیا جا رہا اور کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ کیسے کہہ دو ہے وہ گستاخی، سارے اٹھ کے دوڑتے، کوئی جلاؤ، گھراؤ، مارو، اور ان میں سے ایسے ایسے بچے، ایسے ایسے لوگ، وہ لوگ ہوں گے جن کا شعور کی سطح آپ صرف ایک عام، یعنی انسانی شکل ہے، اندر انسان کوئی نہیں، وہ دیکھیں گے آپ، کیونکہ ان کو یہ بنایا گیا، تعلیم ہے نہیں، یہ تجارتی سکول، تجارتی اسپتال، دانش سکول، فلاں مار دیے، سکول تو رہنے ہی نہیں دیے گئے، ان کے اندر بھی جو پڑھایا جاتا ہے مصنوعی، یعنی آپ وہ جی فلاں کاروباری، فلاں مانیٹرنگ، فلاں ٹیکنالوجی، فلاں سائنس، فلاں، بھائی اخلاقی تربیت کی تعلیم کے اندر بنیادی چیز ہونی چاہیے تھی، باقی تو انفارمیشنیں ہیں، جس نے انسان کو انسان بنانا تھا وہ تعلیم کہاں ہے؟ شاعر ادیب ایک یہاں پہ مجلس ترقی ادب پہ ایک ایسے آدمی کو بٹھا دے گا جو خود کہتا ہے میں چور شاعر ہوں، اب یہ پیچھے وہ ایک سیکٹری آ گیا، ایک انفارمیشن کا بندہ سیکٹری بن کے، علی نواز کھوکھر آ گیا، اس نے اس مصنوعی آدمی کو ہر جگہ پہ عہدے بھی دیے، اور ہمارے ایوارڈز، قومی اعزازات کو دانستہ بے توقیر کیا گیا کہ یہ بڑے لوگوں کے لیے نہیں، یہ چوروں کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب سیکٹری انفارمیشن بھی یہ تاڑ کے بیٹھا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، پیچھے اس کو احمد شاہ کو وزیر اطلاع، وہ کتنی بڑی کوئی طاقت ہی دے رہی ہے نا، وزیر بنا رہے، وہ اس نے بنا دیا، چاہے وہ کوئی سیاسی قوت ہے یا دیگر ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ
میرے جیسے یہ عامر میر وارث میر کا بیٹا یہاں پہ آ کے جس بندے کو اس نے دیکھا ہے نا کہ یار یہ پڑھا لکھا ہے، یہ لوگوں کی تربیت، یہ لوگوں کو کوئی ویژن دے گا، بصیرت دے گا، کوئی قومی جذبہ دے گا، یہ کوئی سماجی تربیت کر سکتا ہے، اس نے اس کو وہاں سے اٹھا کے پھینک دیا جتنا اس کا اختیار تھا، اور ایسے بندوں کو وہاں پہ لا پھینکا ہے جو باقاعدہ معاشرے کو بطور شخص بطور فرد وہ معاشرے کو برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وارث میر کا بیٹا، پھر یہ کہتے ہیں ہمارے باپ کی تعظیم ہونی چاہیے۔ میں تو تعظیم کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ ہمارے ادب اور ادیب اور علم اور ایک مسکین کسی آدمی کی، صاحب علم آدمی کی، صاحب ادب آدمی کی، صاحب شعر کی آپ بے عزتی کریں گے، اس کا رزق بھی ماریں گے، اور ہم سے اپنے والد کی اور اپنے 2 نمبر پیشے کی آپ تعظیم مانگیں گے۔ یعنی یہ سارے ان واقعات کے پیچھے بہت بڑے گڑبڑ گھٹالے ہیں، جس کا ہم اپائے یہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں 2-4 ہزار 5 ہزار صاحب شعور جو حقیقی ہیں، یہ جعلی نہیں ہیں، یہ جو صحافی بھی جعلی۔ میں حیران ہوں گے آپ کہ جتنی یونیورسٹیاں آئے ہیں نا، ان میں ہماری اخباروں کے مالکان، بڑے بڑے کالم نگار اپنی بیٹیاں، بھانجیاں، بھتیجے، ان کو جا کے نوکریاں ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ وی سی صاحب آپ اپنی یونیورسٹی ٹھیک ہوتے، میری بھانجی کو ڈاکٹر بنا دو، اس کو ڈین لگا دو، میری بیٹی کو فلاں کر دو، میری پوتی کو ادھر کر دو، میری بہن کو، میرے بھائیوں کو۔ یار وہ باولپور یونیورسٹی میں، اسلامی یونیورسٹی میں ایک ایسا آدمی جس کے اوپر ریپ ٹائپ کے سیکشول اسالٹ کے کیسز ہوئے، نکلے نہ جہاں اس طرح کے جو الزامات اس پر لگے، وہ وہاں پہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے وہاں کے، اور عدالتیں کر دیتی ہیں، کمیٹیاں، سینڈیکیٹ بنا دو، سینڈیکیٹ کہتے ہیں کمیٹیاں بنا دو۔ ہمت نہیں کسی کی، کیونکہ وہ اس نے طریقہ تلاش کیا ہوا کہ کالم لکھو اور جرنلسٹوں کے ساتھ رابطے کرو، اور وہ جو ٹی وی شیوی کے 2 نمبر پروڈیوسر مفاد پرست ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاؤ، پھر آگے کوئی بیٹھا ہوا ہو کلندر ولی اور کتب بن کر وہ اپنا بیٹھا ہوا ہو کسی ہوسٹ کے ٹی وی کے اوپر لوگوں کو تلقین کر رہا ہو، ولی اللہ بن کے بیٹھا ہو، وہ پھر کنیکشن ہو جائیں آپس میں۔ اس کو کون نکال سکتا ہے ریپسٹ کو یونیورسٹی سے؟ یہ حالات ہیں، اور ہم توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ ان حالات میں یہ عام آدمی یہ حرکتیں نہ کرے؟ کیونکہ اوپر سے یہ ہو رہی ہیں، صرف 2-4 ہزار بندے اور 200 جینوین ادیب بچانے کی ضرورت ہے خدا کے لیے۔ خدا کے لیے مجھے لوگوں نے پچھلے دنوں کہا کہ جی علامہ صاحب کی شاعری جو ہے وہ بڑی وہ تھی، کچھ آپ بڑا سخت بول جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے فرحت عباس شاہ جو ہے اس سے ہمارا شاعر ہے، ہمارا مفکر ہے، ہمارا فلسفی، ہم اس کی زبان سے ہم یہ گالیاں سنیں اور لوگوں کو اس طرح مغلب یہ اچھا یہ کہہ دیتے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر فرحت عباس شاہ سچ بولتا ہے تو یار ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جو معاشرے میں جس جھوٹ کے خلاف فرحت عباس شاہ بول رہا ہے، چلو فرحت عباس شاہ تو ڈانٹ ڈپٹ سے بول رہا ہے، آپ اس کو بڑے طریقے سلیقے سے ہی آپ کہہ دیں، آپ بڑے شریفانہ طریقے سے کہہ دیں، وہ تو آپ میں اتنی جرت نہیں ہے۔ آپ کی وزاداری، آپ کی شرافت، آپ کا کیا کہنا چاہیے کہ بڑا کردار بڑا اعلیٰ، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو ہمت دے سکے کہ آپ ظلم اور جرم اور لاقانونیت اور بے حسی اور زور زبردستی کے خلاف ایک بڑے اچھے الفاظ میں کوئی بیان خطبہ کر دیں، آپ بول دیں، زبان سے کوئی جہاد آپ فرما دیں، آپ میں تو اتنی جرت ہی نہیں۔ جو کر رہا ہے اس کو روک رہے، اور یہ معاشرہ جس میں سوائے گالی گلوچ کے رہ ہی نہیں کوئی گیا، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بسم اللہ یہ وہ کر کے ان کو کروں۔ جانوروں کو آپ وہ اس کے علاوہ آنکڑے کے علاوہ جو ہے نا آپ نہیں ان کو سدھا سکتے۔ انسانوں سے آپ انسانوں کی طرح بات کریں، اعلیٰ لوگوں کے ساتھ اسی طرح تمیز ادب، علمی لوگوں کے ساتھ علمی انداز میں بات ہونی چاہیے، لیکن جانوروں کو آپ کیسے علمی بات سے، جن کا جو یہاں تو منافقت اور جہالت سے بھرے پڑا معاشرہ۔ تو 100-200 ادیب جینون اگر بچ جائیں نا اس معاشرے میں، یہ مدرس جو تدریسی جو اردو ادب کے ڈپارٹمنٹ جتنے ہیں اس وقت، جتنی یونیورسٹیوں میں ہیں، جتنی جہالت وہ پھیلا رہے ہیں، اور بچوں کو منیر نیازی صاحب کہا کرتے تھے یہ دولت شاہ کے چوہے بنانے کی فیکٹری ہیں، اورینٹیل کالج کا جو اردو ڈپارٹمنٹ، اس کے بارے میں کہتے تھے۔ اسی طرح سارے ایسے ہی ہو گئے، ہر سال 100-250 بوزنا کہیں سے نکل رہا ہے، پھر آگے وہ لٹریچر کے نام پر جعل سازی، منحوس 2 نمبر بن گئے ہیں لوگ، بڑے نقاد، شاعر بھی خود بنے ہوئے ہیں۔
انہوں نے بڑا بیڑا غرق کیا، یہ باقاعدہ جینون شاعر ادیبوں کے ساتھ دشمنی رکھ کے ان کو مائنس کیا ہے۔ میں حیران ہوں، پچھلے دنوں سرگودا یونیورسٹی کا ایک جعلی، ایک گھٹیا قسم کا جاہل آدمی ہے جس کو چیزیں رٹی ہوئی ہیں اور وہ بن گیا ہوا سکالر، بچہ ہے کوئی گنجا سا پروفیسر ہے۔ اس نے کوئی کلاس کروائی، کوئی ورکشاپ کرائی ہوئی تھی کریٹیویٹی پہ، تخلیق پر، اور وہاں سے کوئی بودا جو سوڈے کمپنیوں کا آگے چندے کی ایک نا وہ باکس رکھ کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا ہے، یہ اس کا حال ہے، کیلیبر ہے کہ یار اس میں وہ چندہ ڈالتے جاؤ، شاگردوں سے چندہ لیتا ہے جن کو نمبر دینے ہوتے ہیں پاس کرنے۔ وہ آیا ہوا تھا تخلیقیت پر، تخلیق پڑھانے کے لیے، اور دونوں غیر تخلیقی لوگ، وہ کیا پڑھائیں گے تخلیق۔ یہ حالات ہے، تو من ترا ملا بگو تو میرا حاجی بگو، تو مجھے بلا کانفرنس میں، ورکشاپ میں تجھے ٹی دوں گا، تجھے میں یہ کرا۔ یہ حالات ہیں یونیورسٹیوں کے، اور خاص طور پہ ہمارے شعبوں کے۔ تو کوشش یہ ہے میری تو یہ ہے کہ میں 100-200 کوشش کروں کہ جینون ادیب کہیں ترتیب آ جائے، حوصلہ افزائی، نعرے، اپنے آپ کو مائنس کر کے لوگوں کو آگے لاؤں۔ اور باقی جو باشعور طبقہ ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضور کچھ نہ کچھ اس طرف دیکھیں اتنا ہم کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم بڑی طاقتوں سے نہیں لڑ سکتے، ہم سامراج سے، استعمار سے، استعماری قوتوں سے نہیں لڑ سکتے۔ جو سرمایہ دارانہ نظام کا سارا کیا دھرا ہے، جو پیچھے بیٹھے ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں، یہ سارے واقعات انہوں نے ہمیں لے کے آ گئے ہیں اس نہج پہ، ان سے ابھی اس طرح نہیں، ہم صرف شعور بیدار کرنے کی کوشش کر لیں۔ اپنی سطح پہ بہت کم لوگ ہیں، اور ان لوگوں سے بچیں جو شعور کے نام پر یعنی کہ جہالت تقسیم کرتے، ان سے بچنا ہے ہمیں۔ شعور اگر کہیں کوئی کوشش کریں، اور جو جینون ادیب ہے خدا کے لیے اسی کی عزت کریں، 2 نمبر آدمیوں کو دھتکاریں۔ یہ مشاعرے دیکھ رہے ہیں نا، یہ جن کی میں نے ٹافی ٹوفی اور یرکون اور یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ وہ معاشرہ یعنی ادب اور شاعری اور فکشن بھی اپنا رول، سماجی رول نہ ادا کر سکے، اتنے بودے گھٹیا قسم کے لوگ بلاؤ اور ان کو گھٹیا قسم کے شاعریوں پہ ان کو پیسے دو اور ان کو شہرت دو۔ اور اسی طرح یونیورسٹیوں میں کہا گیا کہ جو جینون ادیب ہیں ان کو نکالو باہر، یہ 2 نمبر تھیسز کراؤ، بیچو تھیسز، یا اپنے رشوتیں تحفے لے کر لوگوں کو پاس کرو، اور جو جینون کتابیں ان کو لتاڑ دو، جو مصنوعی کتابوں کو اوپر لے آؤ۔ یہ سارے یہ یونیورسٹی میں سب کو جانتا، میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہ سارے، یہ اس وقت خوفزدہ نہیں ہو گیا اردو کا ادراکی تنقیدی دبستان سے؟ گھبرا گئے ہیں سارے اس کتاب سے، چپ سمن بک ہیں، 2-3 تو پروفیسر ہیں، ان کو میں نے کہا 3 مہینوں میں مضمون نہیں لکھ سکے ہیں، نالائق ہیں، نالائق اور بدنیت بھی ہیں۔ تو یہ تو حال ہے، یہ بیٹھ کے اندر جب آپ علم کا راستہ روکیں گے، جب آپ صاحب علم کو روکیں گے، صاحب شعور، صاحب شعر، حقیقی آدمی کو روکیں گے، معاشرے میں یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ ان واقعات کو اگر روکنا ہے تو غربت روکنی ہوگی، جہالت روکنی ہوگی، مصنوعی ادب اور مصنوعی تعلیم کو پیچھے چھوڑنا ہوگا، اس کو دھتکارنا ہوگا، حقیقی ادب، حقیقی علم، حقیقی تعلیم کو سامنے لانا ہوگا، تب جا کے یہ چیزیں، واقعات کم ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ بہت شکریہ۔